دو لفظوں میں فرق سمجھیں، ایک ہے ضلالت اور ایک ہے ضرر، ایک ہے گمراہی اور ایک ہے نقصان، ایک ہے ضال گمراہ اور ایک ہے زار اور مضر نقصان دہ۔ ہم فتنوں کے خلاف کام کرتے ہوئے بس اوقات ضلالت اور ہدایت کا خیال کرتے ہیں کہ ایک بڑی گمراہی کون سی ہے، چھوٹی گمراہی کون سی ہے، لیکن فتنوں کے خلاف کام کرتے ہوئے کبھی یہ خیال نہیں ہوتا کہ ہمارے لیے نقصان دہ زیادہ کون ہے۔ بس اوقات ایک شخص گمراہی میں بہت آگے ہوتا ہے لیکن دین کو نقصان دینے میں بہت چھوٹا ہوتا ہے، اور بس اوقات ایک شخص گمراہی میں چھوٹا ہوتا ہے لیکن دین کو نقصان دینے میں بہت آگے ہوتا ہے۔ تو ہم نے صرف یہ نہیں دیکھنا کہ گمراہ بڑا کون ہے، بلکہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ نقصان دہ زیادہ کون ہے۔ میں اس کی بڑی عام فام مثال دیتا ہوں جو بڑی جلدی آپ کو بات سمجھ آئے، وہ یہ، اگر کسی مسجد کے امام اور خطیب صاحب اپنے تعلقات کی بنیاد پر کم تنخواہ ہونے کے باوجود مسجد میں امامت اور خطابت فرمائیں، بچوں کو پڑھائیں، دین کا کام کریں، لیکن اپنے تعلقات کی بنیاد پر اپنا گھر بھی اچھا بنا لیں، کوئی موٹر سائیکل گاڑی کا انتظام بھی فرما لیں، رہن سہن بھی اچھا ہو جائے، تو بس اوقات مسجد کے نمازی 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں، چہرے پر مبارک داڑھی بھی ہے، سر پہ مبارک امامہ بھی ہے، صف اول کے نمازی بھی ہیں، اس امام کے بارے میں مشورے کریں گے، اس کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، مکان کیسے بن گیا، گاڑی کہاں سے آ گئی، ہر آئے دن امام کی روک ٹوک، امام کی پیشی، امام کے لیے مسائل۔ اچھا، اور خود بس اوقات دفتر کی وجہ سے تاخیر کر لیں، کبھی کسی اور عذر کی وجہ سے لیٹ آ جائیں تو آ جائیں، اور اگر امام 6 ماہ میں ایک بار بھی کبھی تاخیر سے آ گیا، کبھی کسی عذر کی وجہ سے نہ آ سکا، امام کی پیشی ہے، امام کو پریشان کیا ہوا ہے۔ تو اب یہ لوگ ایسے ہیں کہ ضال اور گمراہ تو نہیں ہیں لیکن امام کے لیے پریشانیاں کھڑی کر رہے ہیں، امام کو نکالو، امام کو فارغ کرو، یہ امام پابندی نہیں کر رہا، یہ امام فلاں مسئلہ کر رہا ہے، اس امام کی فلاں شکایت ہے۔ اب ایک دن امام صاحب جمعہ کی نماز کے بعد فارغ ہوتے ہیں، امام کو طلب کیا جاتا ہے، اور آپ نے یہ کیا تھا، فلاں دن لیٹ آئے تھے، یہ گاڑی کہاں سے آئی، یہ مکان کیسا ہے، یہ کپڑے کہاں سے ہیں، کون تعاون کرتا ہے، لگتا ہے تو مسجد کے نام پہ جمع کر کے کھا رہے ہو، اس قسم کی باتیں کر کے امام کو پریشان کیا گیا۔ اب امام صاحب مسجد سے نکلے اور اترا ہوا چہرہ اور بدلا ہوا رنگ، باہر ایک شخص امام صاحب کو دیکھتا ہے جو نماز بھی نہیں پڑھتا اور ہمارے بھی اس کے ٹھیک نہیں، استاد جی السلام علیکم، وعلیکم السلام، آپ کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں، خیر تو ہے؟ استاد فرماتا ہے نہیں اللہ کا شکر ہے، کوئی ایسی بات نہیں، لیکن پھر بھی مجھے محسوس ہو رہا ہے آپ کے چہرے کو مسئلہ، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، اللہ کا شکر۔ استاد جی آپ بتائیں تو صحیح۔ وہ فرماتے ہیں یار مسجد کے چاندے کے نمازی بہت پریشان کرتے ہیں، میرا جینا حرام کیا ہوا ہے، مجھے شاید یہاں سے جانا پڑے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو استاد جی میں گناہ گار ہوں، نماز نہیں پڑھتا، اللہ مجھے معاف فرمائے، آپ اطمینان رکھیں جب تک میں یہاں موجود ہوں میں دیکھتا ہوں تمہیں مسجد سے نکالتا کون ہے، میں دیکھتا ہوں انگلی اٹھاتا کون ہے، میں سنبھالوں گا، آپ اطمینان کے ساتھ نمازیں پڑھو۔ اب بتاؤ امام صاحب فکر کس کی کریں گے، امام صاحب کے لیے پریشانی کون ہے؟ ایک ان دونوں میں سے وہ ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا، ظاہر ہے یہ آدمی ضلالت پر ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو نماز پڑھتا ہے وہ ہدایت پر ہے، لیکن امام کے لیے نقصان دہ وہ نمازی ہے، وہ غیر نمازی نہیں ہے۔ اب امام صاحب کس چیز کو دیکھیں گے کہ نقصان دہ کون ہے میرے لیے، یا یہ دیکھیں گے کہ زیادہ ہدایت پر کون ہے؟ یہ نہ سمجھے، میں ایک اور مثال دیتا ہوں۔ دیکھیں مسجد کے اندر آپ کا تبلیغی جماعت سے تعلق ہے، خانقاہ سے تعلق ہے، علماء سے تعلق ہے، اب محنت کر کے ایک شخص کو مسجد میں لاتے ہیں، نماز پہ لاتے ہیں، دین پہ لاتے ہیں، جب وہ آ جاتا ہے ایک نمازی اس کو پریشان کرتا ہے کہ دیکھو تم نماز پڑھتے ہو، اونچی آمین نہیں کہتے، تم رفع دین نہیں کرتے، تم فلاں نہیں کرتے، تم یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے، پریشان کیا ہے۔ اب آپ کا نمازی جو نماز چھوڑ کے جا رہا ہے، مولانا صاحب میں بہت پریشان ہوں، کیا ہوا بیٹا؟ پہلے میں نماز پڑھتا نہیں تھا، اب پڑھتا ہوں تو میری ہوتی نہیں، فلاں بندہ مجھے یوں کہتا ہے، یہ پریشانی ایک بندے نے پیدا کر دی۔ ایک آپ کی مسجد کے ہمسائے یا آپ کے محلے میں ایک عیسائی ہے جو گٹر صاف کرتا ہے، نالیاں صاف کرتا ہے، اور یہ سارے گند کو صاف کرتا ہے اور پیسے لیتا ہے۔ چلو پیسے اور سے لیتا ہوگا، مسجد شہر پیسے بھی نہ لیتا ہو۔ اب آپ بتائیں ایک عیسائی ہے، یہ ضلالت میں کتنا بڑا ہوا ہے، اور ایک یہ شخص جو نماز پڑھ رہا ہے اور نمازی کو خراب کر رہا ہے، یہ ضلالت میں تو عیسائی سے کم ہے۔
لیکن آپ کی مسجد اور نمازیوں کے لیے مضر وہ عیسائی نہیں ہے، مضر یہ ہے جو مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے اور نمازیوں کو خراب کر رہا ہے۔ اب امام صاحب مسجد میں بیان کرتے ہیں کہ دیکھو بھائی ہم رفع دین نہیں کرتے، ہم آمین آہستہ کہتے ہیں، امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے، ہماری نماز ہو جاتی ہے، ہمارے دلائل یہ ہیں، اور جو ہمارے بندوں کے بارے میں کہتا ہے وہ غلط کرتا ہے۔ اب ایک بندہ کہ مولانا صاحب آپ رفع الدین پہ خلاف تقریر کر رہے ہیں، امین بالجہر کے خلاف کر رہے ہیں، آپ نے کبھی عیسائیوں کے خلاف تو نہیں کی؟ وہ گٹر صاحب کرتا ہے عیسائی ہے، اس کے خلاف تو آپ نہیں بولتے، ان کے خلاف بولتے ہیں۔ امام سے فرمائے گی اس کے خلاف بھی بولنا چاہیے، سمجھانا چاہیے، لیکن میری درد سر وہ نہیں ہے، یہ ہے۔ تو ایک ہے زار اور مضر ہونا اور ایک ہے زال اور مضل ہونا۔ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ بس اوقات ہم ایسے فتنوں کے خلاف کام کرتے ہیں جو ضرر میں بڑے ہوتے ہیں لیکن ضلالت میں کم ہوتے ہیں، تو لوگ ہمیں یا ہمارے کارکن کو سمجھانا شروع کرتے ہیں کہ دیکھو وہ فلاں بڑا گمراہ ہے، اس کا کفر کتنا بڑا ہے، تم اس کے خلاف کام نہیں کرتے، تم ان کے خلاف کر رہے ہو، یہ تو گمراہی میں نیچے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں دونوں لفظوں میں فرق سمجھو، ایک ہے زال اور مضل ہونا، ایک ہے زار اور مضر ہونا۔ بس اوقات ایک فتنہ ضلالت میں نچلے درجے کا ہوتا ہے لیکن ضرر میں بڑے درجے کا ہوتا ہے، پھر وہاں ضلالت نہیں دیکھتے بلکہ ضرر دیکھتے ہیں۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں تاکہ الجھنیں پیدا نہ ہوں۔